اگر آپ اس آیت کو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو آپ اس میں 4 غلطیاں کرتے ہیں، اور اگر آپ اس آیت کو الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو آپ اس کو بھی غلط پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس آیت کو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس آیت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس آیت کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس آیت کو صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، اور اگر آپ اس آیت کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی غلط پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید میں سے سورۃ الفاتحہ کو تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے، اور اس میں جو عام غلطیاں ہوتی ہیں ان کی درست ادائیگی کریں گے، اور قرآن مجید کو تجوید سے بلا تکلف صفات لازمہ اور عارضہ کی غلطیوں سے بچ کر پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی غلطی جو ہم سورۃ الفاتحہ میں کرتے ہیں وہ اس پہلی آیت میں اس لفظ پر کرتے ہیں کہ اس میں جو حرف ہا ہے ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں، ہا کر دیتے ہیں۔ یہ ہا نہیں، یہ ہا ہے۔ اس کو اگر ہم ہا پڑھیں گے تو اس کی معنی بدل جائے گی، اور معنی تبدیل ہونے سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی بسا اوقات فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اکثر ہم میں سے اس کو پڑھتے ہیں الحمد، الحمد۔ یہ الحمد نہیں، یہ الحمد ہے، الحمد۔ اور اس دال کو بھی اکثر ہم میں سے کھینچتے ہیں کہ اس کو الحمد اتنا کھینچ دیتے ہیں، الحمدللہ، یہ بھی غلط ہے۔ اس کو الحمد اتنا کھینچنا ہے، دال کو زیادہ نہیں کھینچنا۔ دوسری غلطی ہم یہاں پر کرتے ہیں اس لفظ پر۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو درمیان والی لام ہے اس پر ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو موٹا پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو اکثر پڑھا جاتا ہے الحمدللہ۔ اس لام کو موٹا نہیں پڑھنا، اس کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ کی جو لام ہے اس سے پہلے حرف پر اگر زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی لام درمیان والی ہے، اس سے پہلے جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس درمیان والی لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ للہ، للہ، اس طرح۔ اور آگے ہم غلطی اس لفظ پر کرتے ہیں کہ اس میں را کو ہم باریک پڑھ لیتے ہیں، ربل۔ اس طرح نہیں پڑھا جاتا، را کے اوپر اگر زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو ربل پڑھا جائے گا، ربل نہیں، را کو موٹا پڑھیں گے۔ اور آخری غلطی ہم اس آیت میں یہاں پر کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کو عالمین پڑھتے ہیں۔ یہ عالمین نہیں، یہاں پر عین ہے، حمزہ نہیں، ہم اس کو حمزے کی مخرج سے ادا کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کو عالمین نہیں پڑھا جائے گا، اس کو عالمین پڑھا جائے گا، عالمین، عالمین نہیں۔ عین کی مخرج سے عین جو ادا ہوتا ہے وہ گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس عین کو وہاں پر زور دے کر آپ ادا کریں، عالمین، تو ہی یہ درست ہوگا۔ پوری آیت کس طرح ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، اس طرح درست پڑھی جائے گی۔ اور دوسری آیت میں جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہم اس لفظ پر کرتے ہیں کہ اس کو الرحمن پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ یہ الرحمن ہے، الف پر زبر کی حرکت دے کر را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سختی سے، الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھیں گے، الرحمن نہیں پڑھیں گے، یہ ہم غلط پڑھتے ہیں۔ اور اس آیت پر جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ ہم اس لفظ پر کرتے ہیں کہ اس کو ہم اکثر یو پڑھتے ہیں،
यौमिद्दीन। یہ یو پڑھنا یہ مجہول ہے، اس کو یو پڑھا جائے گا، یو نہیں پڑھا جائے گا۔ مالک یوم الدین، اس طرح۔ اور اس آیت میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہم اس لفظ پر کرتے ہیں کہ ہم اس میں جو یا ہے اس پر سختی نہیں کرتے، بغیر سختی سے ادا کرتے ہیں، یا کا پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کو یا کا پڑھنا ہے سختی کے ساتھ، کیونکہ یا کے اوپر 3 دندانوں والی شکل ہے جس کو شد کہتے ہیں۔ شد یا تشدید اس کا نام ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ آ جاتی ہے تو اس میں سختی آ جاتی ہے، اس کو ذرا ٹھہر کر ادا کیا جاتا ہے سختی کے ساتھ۔ ایاک اس طرح پڑھا جائے گا درست طریقے سے۔ اور دوسری غلطی ہم اسی آیت میں اس لفظ پر کرتے ہیں کہ اس کو نعبدو پڑھتے ہیں۔ نعبدو نہیں ہے، یہ نعبدو ہے۔ یہاں پر عین کو واضح کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، مخرج سے ادا کرنا ہے۔ نعبدو میں آپ دیکھیں تو عین ظاہر نہیں ہو رہا، یہ الف یہاں پر آ رہا ہے، نعبدو ہو رہا ہے جو کہ غلط ہے، اس کو نعبدو پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہم اس لفظ پر بھی وہی غلطی کرتے ہیں جو ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی یا کے اوپر سختی نہیں ہوتی، یہاں پر بھی وَإِيَّاكَ پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ یہاں پر بھی سختی کرنی ہے، وَإِيَّاكَ اس طرح پڑھنا ہے۔ دوسری غلطی ہم اس لفظ پر کرتے ہیں کہ ہم اس میں عین کو ہم حمزہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو نستعین پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہاں پر حمزہ نہیں، یہ عین ہے۔ عین کو گلے کے درمیان سے ادا کریں گے، عین کی مخرج سے، نستعین اس طرح پڑھا جائے گا۔ پوری آیت درست کس طرح پڑھی جائے گی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح پڑھی جائے گی۔ اور اس اگلی آیت میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، پہلی غلطی ہم اس لفظ پر کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایدی پڑھتے ہیں، یہ ایدی نہیں، یہ اہدی ہے۔ یہاں پر ہا کو واضح کرنا ہے اور ساکن ہے تو حمزہ اور ہا کو ملا کر پڑھیں گے، اہدی اس طرح پڑھیں گے۔ اور آگے جو ہم سے غلطی ہوتی ہے اس لفظ پر ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم یہاں پر صراط پڑھتے ہیں۔ یہاں پر صاد جو حرف ہے یہ موٹا حرف ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں۔ را کے اوپر زبر ہے، را بھی موٹا ہوگا، اس کو بھی ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اور طا جو ہے یہ موٹے حروف میں سے ہے، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، ہم اس کو بھی باریک پڑھتے ہیں۔ اس کو درست پڑھنے کا طریقہ ہے صراطل، صراطل، ہم اس کو اکثر پڑھتے ہیں صراطل، جو کہ غلط ہے، ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کو موٹا پڑھنا ہے، تینوں حرف موٹے ہیں، ان کو موٹا پڑھا جائے گا، صراطل اس طرح پڑھا جائے گا۔ پوری آیت درست طریقے سے کس طرح پڑھی جائے گی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس اگلی آیت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی غلطی ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس کو ہم موٹا نہیں پڑھتے، صاد، را اور طا ان تینوں کو موٹا پڑھا جائے گا جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھا۔ اور دوسری غلطی ہم اس آیت میں اس لفظ پر کرتے ہیں کہ ہم اس کو انعمت پڑھتے ہیں، یہ انعمت نہیں، یہ انعمت ہے۔ یہاں پر بھی ہم عین کو حمزہ کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے، اس کو انعمت پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو انعمت پڑھیں گے تو یہ بھی بڑی غلطی ہے۔ اور آگے ہم اس آیت میں جو غلطی کرتے ہیں وہ اس لفظ پر کرتے ہیں کہ اس کو علیہم پڑھتے ہیں۔ جو ہم میں سے اکثر پرانے زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں وہ تو تقریباً اس کو علیہم ہی پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس کو درست طریقے سے پڑھا جائے گا علیہم، لئی پڑھا جائے گا، لئے نہیں پڑھا جائے گا۔ لئے پڑھنا مجہول ہے جو کہ غلطی ہے، اس کو درست پڑھنا ہے علیہم اس طرح پڑھا جائے گا۔ پوری آیت درست طریقے سے اس طرح پڑھی جائے گی، صراط الذین انعمت علیہم اس طرح درست طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اور اس آخری آیت پر جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے پہلی غلطی ہم اس لفظ پر کرتے ہیں کہ ہم اس کو غے پڑھتے ہیں، غیرل، یہ غیرل نہیں، یہ غیرل ہے۔ جس طرح ہم نے علیہم اوپر پڑھا تو وہاں پر لئے کو ہم نے لئی پڑھا، تو یہاں پر غے نہیں، یہاں پر غی ہے، غیرل اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور آگے اس لفظ پر جو ہم سے غلطی ہوتی ہے
وہ یہ کہ ہم مغضوب پڑھتے ہیں، مغضوب، یہ ز نہیں، یہ ضاد موٹے حروف میں سے ہے، غین موٹے حروف میں سے ہے، ان دونوں کو ہم موٹا پڑھیں گے، غیر المغضوب۔ اور دوسری غلطی جو ہم اس آیت میں کرتے ہیں وہ ہم یہاں کرتے ہیں کہ اس کو بھی ہم علیہم پڑھتے ہیں، اس کو علیہم نہیں پڑھنا، اس کو ایک تو عین کو واضح کرنا ہے اس کی مخرج سے، دوسرا لے کو ہم نے لئی پڑھنا ہے، علیہم، اس طرح درست پڑھا جائے گا۔ اور آخری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ اس لفظ پر کرتے ہیں کہ اس میں جو وعد ہے ہم اس کو یا تو دال پڑھ لیتے ہیں ضالین، یا اس کو ہم زا پڑھ لیتے ہیں ضالین، یہ دونوں غلط ہیں۔ ان کو درست پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وعد کی ادائیگی کی مخرج ہے وہ زبان کی بائیں کروٹ اور اوپر کی بائیں داڑھوں کی جڑوں میں جب لگے گی تو پھر ادا ہوگا والین، یہ درست ادائیگی ہے اس کی۔ اور اب ہم پوری سورت کو شروع سے پڑھیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور آپ اگلی ویڈیو کس صورت کی چاہتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر کے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔